فور کلاس السلام علیکم. سوشل اسٹڈیز میں یونٹ نمبر 3 ویدر اینڈ پیپل لوگ اور موسم میں آج ہم پیج نمبر 20 کی ریڈنگ کریں گے. لیٹس لرن ٹو پریونٹ ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے، پچھلے پیج میں ہم نے کچھ نیچرل ڈیزاسٹر کے بارے میں پڑھا. اب ہم پڑھیں گے کہ ان ڈیزاسٹر سے ہم اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں، یا وہ کون سے حفاظتی اقدامات ہیں جو ہمیں ان نیچرل ڈیزاسٹر سے بچا سکتے ہیں. وی کین ناٹ اسٹاپ نیچرل ڈیزاسٹر فرام ہیپننگ. ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ ہم ان قدرتی آفات کو روک نہیں سکتے، کہ ان کے وقوع پذیر ہونے کو ہم روک نہیں سکتے. بٹ وی کین میک دیم لیس ڈسٹرکٹیو بائی ٹیکنگ سم پریونشن میجر. ٹھیک ہے کہ ہم ان قدرتی آفات کو روک نہیں سکتے وقوع پذیر ہونے سے، لیکن ہم کچھ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جن سے ان کی تباہ کاریاں کم سے کم ہوں. ٹھیک ہے، یعنی مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہم قدرتی آفات کے نتیجے میں ہونے والے جو ممکنہ نقصانات ہوتے ہیں ان کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل کیا ہے؟ کیپ اے واچ آن ویدر اینڈ لسن ٹو دا ریڈیو اور واچ ٹی وی فار اینی ویدر الرٹ. جی، سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ہے آگاہی. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم ویدر الرٹ، ٹھیک ہے، جو موسمی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو باخبر رکھیں. یعنی اگر ہمیں آئندہ کے موسم کے بارے میں پیشن گوئی، ٹھیک ہے، پیشگی معلوم ہو جائے، اس سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل جائے، تو ہم اپنی مختلف قسم کی سرگرمیوں کو موسم کے مطابق ترتیب دے کر اپنے آپ کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا سکتے ہیں. نمبر 2، پریپیئر آ ڈیزاسٹر سپلائز کٹ انکلوڈنگ اے فرسٹ ایڈ کٹ، بوٹل واٹر، کین فوڈ، پروٹیکٹیو کلاتھ اینڈ اے بیٹری آپریٹ ریڈیو. جی، جب ایسے علاقوں میں جہاں پر کسی قسم کا آفت آ جائے، قدرتی آفت آ جائے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو آفتی علاقہ ہیں، ٹھیک ہے، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ کئی علاقوں میں زلزلے یا سیلاب وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو ان علاقوں کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں. ڈیزاسٹر سپلائی کٹ، ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں، جیسے کہ فرسٹ ایڈ، طبی ایڈ والا، ٹھیک ہے، جس میں کچھ میڈیسن، زخموں پہ لگانے والی کچھ ادویات، پٹی وغیرہ، پھر بوٹل واٹر ہو، کین فوڈ ہو، جو وہ خوراک جو ڈبوں میں محفوظ ہوتی ہے، محفوظ ان کے پاس کپڑے ہوں، اور ایک ریڈیو ایسا ہو جو کہ بیٹری پہ چلنے والا ہو، جس سے وہ اپنے آپ کو باقی موسم، یعنی جو آنے والا موسم جو اس سے اور اس کی تبدیلیوں سے اپنے آپ کو باخبر رکھ سکیں. نمبر 3، if you feel an earthquake while you are indoors, stay away from windows and get under a table. تھی، اگر وہ علاقے جہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں، آپ کو پتہ چلا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جھٹکے محسوس ہو رہا ہے، آپ گھر کے اندر ہو تو کھڑکیوں سے دور رہیں، اسٹے اوے، دور رہیں، اینڈ گیٹ انڈر اے ٹیبل، اور کسی چیز کے نیچے، ٹیبل، میز وغیرہ کے نیچے آپ بیٹھ جائیں. یعنی اگر آپ ہلکے سے جھٹکے کی صورت میں آپ کو فیل ہو رہا ہلکا جھٹکا، تو آپ سب سے پہلے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، سر کو ڈھانپ لیں، یعنی کوئی ایسی سخت چیز سر پہ رکھ لیں، کسی مضبوط چیز کو تھام لیں. ٹھیک ہے، جس علاقے میں زلزلوں کا زیادہ خدشہ ہو، وہاں زیادہ زلزلے آتے ہو، تو جو وزنی چیزیں ان کو آپ زمین کے قریب رکھیں، اور ہلکی جو اشیاء ہیں ان کو اپنے اوپر کسی مقام پہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ گریں تو وہ کسی انسانی جان کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. اچھا، if you are outdoor، ٹھیک ہے، اگر آپ گھر سے باہر ہیں، get into the open and stay away from building، تو آپ اپنے جو ہے نا، آپ کسی کھلی جگہ مقامات پہ چلے جائیں اور عمارات سے دور رہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کسی اگر عمارت کے قریب ہے تو عمارت سے دور ہو جائیں، کھلے میدان، کھلے پارک میں چلے جائیں. یعنی کہ اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو سب سے پہلے اس کے علاوہ بلڈنگز کے علاوہ بجلی کے تاروں، ٹھیک ہے، اونچی عمارات اور کسی بھی ایسی چیز سے دور کھلی جگہ پہ آپ آ جائیں کہ جو آپ پہ گر سکتی ہے. ٹھیک ہے،
اور اس کے علاوہ ریڈیو آن رکھیں، اس سے آپ کو حکومتی ہدایات پر عمل بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی ہم زلزلے کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 4 ڈیورنگ فلڈس، ٹھیک ہے، اگر سیلاب آ جائے، موو فرام فلڈ افیکٹڈ ایریا ٹو سیف پلیسز، تو آپ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہے وہ علاقے جہاں پہ طوفان آ چکا ہے، طوفان سے متاثر سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، اس علاقوں سے آپ محفوظ مقامات کی طرف چلے جائیں۔ اس میں بھی سب سے پہلے یہ کہ سیلاب سے جو ممکنہ طور پر علاقے متاثر ہوتے ہیں نا، وہاں کے عوام میں سیلابی خطرے سے متعلق آگاہی اور شعور پہلے پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں پاکستان میں یا باقی دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان لوگوں کو پہلے ان کے بارے میں آگاہی دے دی جائے، ان کو شعور بتا دیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان علاقوں میں سب سے پہلے بجلی اور گیس کی سپلائی جو ہے نا وہ منقطع کر دی جائے، یعنی بند کر دی جائے، کیونکہ پتہ ہے کہ پانی اگر بجلی کی تاریں پانی میں گریں تو وہ سارا پانی افیکٹڈ ہو کے وہ اور مزید خطرناک بن سکتا ہے۔ گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ فلڈز آتا ہے ان میں جو دریا ہیں، دریاؤں کے کنارے پر ان کو کنارے بلند کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ان کناروں پہ اگر درخت لگا دی جائیں، درخت بھی پانی کے بہاؤ کو کم کرتا ہے، اور دریاؤں پر مناسب مقامات پر ڈیم اور بیراج کو بنایا جائے۔ اس کے علاوہ تاکہ سیلاب میں کمی آ سکے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، یہ تو خیر گورنمنٹ کے اس لیول پر ہے۔ پے ہیل ٹو وارننگ سائن ان ایولنش اینڈ لینڈ سلائڈ پرون ایریاز، جی اس کے علاوہ فلڈس کا ہم نے پڑھا، ارتھ کوئک کا پڑھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک ہے لینڈ سلائڈنگ، جیسے ہم نے بھی پچھلے اس میں لینڈ سلائڈنگ کا پڑھا، ٹھیک ہے، کہ برفانی زمین کا سرکنے سے ہوتا ہے یا پھسلنا ہوتا ہے، اس کے ایولنش ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ مقدار میں برف کا پگھل جانا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے توجہ دینی، ہیلڈ مطلب آپ توجہ دیں، متوجہ ہو جائیں، جو وارننگ سائن ہوتے جو حکومت کی طرف سے آپ کو اعلانات کیے جاتے ہیں اس کی طرف سے، اور جو لینڈ سلائڈنگ ڈھلوان پرون ایریاز ہیں اس سے آپ دور رہیں، ٹھیک ہے، ڈھلوان یعنی شیبی ایریاز سے، کیونکہ جو لینڈ سلائڈنگ پرون ہوتے ہیں، پرون ایریاز ہیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر وہ روڈ کے پاس ہیں تو روڈ یعنی شاہراہیں جو ہے نا وہ بلاک ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ پہاڑی ڈھلوانوں پر یعنی جو پرون سلوپز والے ایریاز ہیں ان کے بہت زیادہ قریب آبادیاں نہ بسائی جائیں، یعنی وہاں پر ریزیڈنس ایریا ان کو نہ بنایا جائے، اور بارشوں کے زمانے میں جو لینڈ سلائڈنگ کی جو صلاحیت ہے وہ اس علاقوں سے لوگوں کو دور رکھا جائے، لوگ وہاں پہ نہ جائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہ چند سیفٹی رولز ہیں جن پر عمل کر کے ہم نیچرل ڈیزاسٹر کے خطرات کو، نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، آپ نے یہ پورا پیراگراف، ٹھیک ہے، پریونٹ نیچرل ڈیزاسٹر کو یاد کرنا ہے۔ آپ اس کو 5 پوائنٹس ہیں، اس کو ہیڈنگ کے ساتھ بھی یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ویدر الرٹ اس کی ہیڈنگ ہو گئی، یا ڈیزاسٹر ہو گیا، ڈیزاسٹر کٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ارتھ کوئک کی ہیڈنگ دے کے، یہ ساری ہیڈنگ کے ساتھ بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہو۔ 5 ہیڈنگز ہیں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا آپ کا؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے آج کا۔